السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین گرامی، بہت سارے بھائی بہنوں کا میسج آیا کہ جادو کے علاج کے لیے کوئی دعا، کوئی وظیفہ یا کوئی عمل بتا دیں، یا پھر اسی طریقے سے کہ جادو ہے یا نہیں یہ کیسے معلوم کریں، کیسے پتہ چلے گا کہ جو شخص پریشان ہے آیا اس کے اوپر جادو ہے یا جسمانی مرض ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کے لیے بہت ہی زبردست میں آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں۔ بہت ہی آسان عمل ہے، بہت ہی چھوٹا عمل ہے، کوئی بہت بڑا عمل نہیں ہے، بہت بڑا وظیفہ نہیں ہے، بلکہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، مختصر عمل ہے، جس کے ذریعے سے آپ کو یہ بھی معلوم پڑ جائے گا کہ اس کے اوپر جادو ہے یا پھر یہ جسمانی بیماری ہے، اور پھر وہ اگر جادو ہے تو اس کو ختم کیسے کرنا ہے۔ ان دونوں چیزوں کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں۔ بہت ہی زبردست عمل ہے، بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے، آپ اس کو کریں انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ نے یہ عمل کسی اور کے لیے بھی کیا تو اس کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ اگر آپ خود پریشان ہیں، خود ملوث ہیں اس چیز میں، جادو میں، یا پھر اسی طریقے سے سحر وغیرہ ہے آپ کے اوپر، تو آپ اپنے لیے بھی کریں انشاءاللہ العزیز، جادو بالکل ختم ہو جائے گا، اور شک کو آپ اپنے ختم کر سکتے ہیں کہ جادو ہے یا بیماری ہے۔ یہ دونوں چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ کالا جادو کر دیا، دراصل جادو کالا ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں ہے۔ یا پھر لوگ کہتے ہیں کہ میلا جادو، جادو دو چیزیں ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ کالا جادو، ایک میلا جادو، دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ کہ بعض اوقات لوگ اتنے شک و شبہ میں پڑ جاتے ہیں کہ جسمانی مرض کو لے کر بھی وہ اتنے پریشان رہتے ہیں کہ وہ عاملوں کے پاس چکر پہ چکر لگاتے ہیں کہ ہمیں فلاں آدمی نے جادو کر دیا یا ہم پریشان ہیں۔ اگر اس کو جسمانی مرض بھی ہے تو وہ اس چیز کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ہمارے اوپر کسی نے کچھ کروا دیا ہے۔ اور اگر کوئی اچھا عامل ان کو ملے اور عامل نے اگر سچی پکی بات بتا دی کہ آپ کے اوپر کچھ نہیں ہے، آپ کو جسمانی مرض ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس عامل کو کچھ آتا نہیں۔ اور پھر اگر وہ کسی بابا جی کے پاس جاتے ہیں اور وہ بہت زیادہ اس کو ایران توران کی بتاتا ہے، پھر وہ لاسٹ میں یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کالی بھینس لے کر آئیں، اس کے دونوں کان کاٹ کر اور قبرستان میں دفنانا پڑے گا، تو پھر یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت بڑا عامل ہے اور اس کے پاس بہت کچھ ہے، چونکہ یہ اس طریقے سے اتار کرے گا اور جادو کو ختم کرے گا۔ تو لوگوں کو ایسی باتیں بہت سمجھ میں آتی ہے جو لایعنی اور فضول چیزیں ہوتی ہیں۔ میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت ہی زبردست آپ کو میں جادو کا عمل بتانے جا رہا ہوں۔ اگر کسی کے اوپر جادو ہے تو وہ ختم ہو جائے گا، اور اگر کوئی شخص پتہ کرنا چاہتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہے یا نہیں تو وہ بھی گھر بیٹھے اس چیز کا پتہ کر سکتا ہے۔ کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی بابا جی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اپنا علاج آپ خود کر سکتے ہیں، خود پتہ لگا سکتے ہیں کہ میرے اوپر کیا ہے۔ تو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، عمل یہ ہے، اگر آپ کے اوپر جادو ہے، آپ سحر زدہ ہیں، تو آپ سب سے پہلے یہ کریں کہ یہ کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ 101 مرتبہ پڑھیں اور اپنے اوپر دم کریں، یا اگر کسی اور کے اوپر ہے تو 101 مرتبہ پڑھ کر اس کو دم کریں، اور اسی کا تعویذ بنا لیں، ایک کاغذ میں اس کو لکھ لیں، لکھنے کے بعد پانی کی بوتل میں ڈال دیں، صبح و شام پانی پیتے رہیں، گھر میں چھینٹے لگاتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز چند روز کے بعد جادو کا اثر آپ کے اوپر سے یا جس کے لیے آپ نے کیا ہے اس کے اوپر سے جادو بالکل ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا طریقہ ہے، اگر آپ کو پتہ کرنا ہے کہ جادو ہے یا نہیں ہے اور اس سے بھی آپ ختم بھی کر سکتے ہیں جادو کو، تو سب سے پہلے آپ جو ہے آسمانی رنگ کا اس طریقے کا آپ سوتی دھاگا لے لیں، یہ ڈیمچیز کو کہتے ہیں، آپ یہی لے لیں، اور لینے کے بعد مریض کے، یعنی اگر آپ مریض ہیں تو آپ کر لیں، اور اگر کوئی دوسرا مریض ہے تو آپ اس دھاگے کو ایسے لے کے سر سے اور پیر کے ناخن تک دھاگا ناپ لیں، 11 دھاگے آپ ناپ لیں۔ ناپنے کے بعد آپ اس کی ایک طے اور کر لیں، اگر دھاگا اتنا ہوا ہے تو اس کو ایک طے اس کی اور کر لیں، تو یعنی کہ ڈبل طے کرنے کے بعد آپ اس میں جو ہے ایک ہلکی گرہ لگا دیں۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ اس طریقے سے کر کے اس میں ایک ہلکی ایسے گرہ لگا دیں۔ لگانے کے بعد آپ سورۃ الفلق پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اور اس طریقے سے اس پہ پھونک ماریں اور اس گرہ کو سخت کر دیں۔
یعنی کہ گرہ یہ سخت کر دے پھونک مارتے ہوئے. اسی طریقے سے جو آپ نے دھاگا ناپا ہے اس میں 11 گرے لگانی ہے, 11 مرتبہ سورہ فلق پڑھنی ہے. ہر مرتبہ جب آپ سورہ فلق پڑھیں گے تو ایک گرہ لگا کر اس پر ایسے ہی دم کرتے ہوئے آپ اس کو سخت کر دیں گے, اور 11 دھاگے آپ کو تیار کرنے ہیں. 11 دھاگوں میں 11 جو ہے وہ گرہ لگانی ہے. 11 مرتبہ سورہ فلق پڑھنی ہے, یعنی کہ ایک مرتبہ سورہ فلق پڑھیں گے, ایک گرہ لگائیں گے, دوسری مرتبہ پڑھیں گے, دوسری گرہ لگائیں. تو 11 دھاگوں میں اسی طریقے سے آپ کو گرہ لگا لینی ہے سورہ فلق کے ذریعے سے, اور اس دھاگے کو آپ دہکتے ہوئے کوئلے پر ڈال دیں گے. آگ نہیں جلانی ہے بلکہ دہکتا ہوا کوئلہ ہو, اس پر آپ اس دھاگے کو ایسے کر کے ڈال دیں گے جس میں گرہ لگی ہوئی ہے. اگر اس میں سے بدبو آتی ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ آپ کے اوپر سحر ہے, یا جس کے اوپر آپ نے دھاگا ناپا ہے اس کے اوپر سحر ہے. اور اگر بدبو نہیں آئی تو اس کو جسمانی مرض ہے, اس کے اوپر کوئی سحر جادو وغیرہ نہیں ہے. اگر بدبو آ جاتی ہے تو مسلسل آپ اس کو روزانہ اس عمل کو کریں. آپ اسی طریقے سے 11 دھاگے ناپیں, اس میں گرہ لگائیں اور دہکتے ہوئے کوئلے پر اس کو ڈال دیں. اور اگر کوئلہ آپ کے پاس نہیں ہے تو گیس چولہا یا اسی طریقے سے ہیٹر وغیرہ ہے, اس کے اوپر توا رکھ لیں, اور توا جب اچھی طریقے سے گرم ہو جائے تو اس دھاگے کو توے کے اوپر ڈال دیں. یہ اگر کوئلہ نہیں ہے تو اس وقت مسلسل آپ یہ عمل اس وقت تک کریں جب تک اس کے اندر سے بدبو ختم نہ ہو جائے. انشاءاللہ العزیز 3 روز ہوتے ہوتے آپ کا جادو بالکل سرے سے ختم ہو جائے گا. دھاگا جو آپ ڈالیں گے اگر بدبو آتی ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کے اوپر جادو ہے, اور یہ عمل اس وقت تک کرنا ہے جب تک بدبو نہ چلی جائے. انشاءاللہ العزیز چند روز کے بعد آپ کے اوپر سے جادو, سحر جو بھی ہے, جنات کا سایہ یا اثرات ہے, وہ بالکل ختم ہو جائے گا. آپ اس عمل کو کریں, گھر بیٹھے کریں, کہیں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں. آپ تجربہ کریں, انشاءاللہ العزیز آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا. آپ اپنے لیے کریں, دوسروں کے لیے کریں, انشاءاللہ آپ کو بھرپور فائدہ ہونے والا ہے. کہیں جانے کی ضرورت نہیں, کوئی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں, کوئی آپ سے پیسہ مانگتا ہے دینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں تمام بیماریوں سے, جادو جنات سے محفوظ فرمائے. آپ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان بھائی بہنوں تک بھی یہ عمل پہنچ جائے جو جادو یا سحر میں مبتلا ہیں, جنات اور سائے سے پریشان ہیں. اللہ رب العزت ان کی بھی بیماری اور ان کی بھی پریشانی کو دور عطا فرما دے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو